جب ہم لوگوں کی منت کر کے کہیں گے کہ بھائی صاحب آپ سے ہم زیادہ مطالبہ نہیں کر رہے, آپ کی اہلیہ, آپ کے 3 بچے, ان 5 بندوں کی آپ ذمہ داری دے دیں کہ یہ افراد معاشرے کے لیے تیار ہوں گے. آپ کے گھر میں ان 5 افراد کے منہ میں لقمہ حرام نہیں جائے گا, یہ جھوٹ نہیں بولیں گے, یہ بددیانتی نہیں کریں گے, یہ پاکستان کے وسائل کو غلط استعمال نہیں کریں گے, سڑک پہ جاتے ہوئے تھوکیں گے نہیں, شاپر جو ہے وہ ڈسٹ بن میں ڈالیں گے. ہم کو بڑا مطالبہ تو نہیں آپ سے کر رہے, اور یہ جتنا کچھ ہم کر رہے ہیں یہ سب پاکستان کے لیے نہیں کریں گے, یہ ہم اپنی آخرت کے لیے کریں گے. بس یہ ایک پیراڈائم ہے. مجھے بتائیں, یہ بات آپ کو میں نے بتائی ہے, آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا؟ مجھے آپ بتائیے, مجھے سمجھ آ جائے گی نا؟ تو 5 بندے جو ایک خاندان والے ان کو بھی تو آ جائے گی. تو اس طرح کے اس کو پھر اب آگے ہم نے صرف ریپلیکیٹ ہی کرنا ہے نا. ہر ایک خاندان والے کو کہنا بھائی کچھ نہیں, یہ 7 بندوں کی رسپانسبلٹی آپ دے دیجیے. تو اس لیے میں کہتا ہوں چینج آ جائے گی. مجھے اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے, افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ, اور تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا, عجب نہیں کہ 4 سو بدل جائیں. اور اس میں 20 سال لگے. 20 سال جلد بازی نہیں کرنی. اب یہ نہیں آپ سوچ سکتے کہ بھئی میں ابھی تو یہ ہم الحمدللہ پروسیس شروع کر دیا ہے. بھئی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں اللہ نے جتنی مجھے زندگی دی ہے, اللہ پاک مجھے اور آپ کو, ہم سب کو ریا, دکھاوا, اس کی وجہ سے کوئی ایک اپنی حب جاہ, اس کی وجہ سے کوئی حب مال, اس کی وجہ سے کوئی اپنا بڑا ہونا, اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے اور شیطان کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے. تو یہ تو مجھے تو دیکھیں 63 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی, اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مرحوم یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں 63 سال سے زیادہ ہوا تو میں ان لوگوں سے کہتا تھا کہ آپ کتنے سال کے ہو گئے؟ میں 64. تو میں کہتا میں 1 سال زائد ہو گیا. اس کا مطلب یہ کہ 63 سال کافی ہیں امپیکٹ کریٹ کرنے کے لیے. تو مجھے نہیں پتا کہ میرے پاس کتنا وقت ہے, لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ مطلب میں جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں لقمہ حرام نہیں جائے گا اور آپ پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے, میں بھی یہ بات کہہ رہا ہوں, اس طرح ہمارے جیسے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں, تو یہ ہمارے جو بچے ہیں یہ انشاءاللہ 20 سال کے بعد یہ بچہ ہوگا ملک کا وزیر اعظم, یہ یونیورسٹی کا ہوگا وائس چانسلر, یہ انکم ٹیکس FBI کا ڈائریکٹر ہوگا, اور یہ FBI کے ڈائریکٹر جب بیٹھا ہوگا تو یہ لوگ کہہ رہا ہوگا کہ ہمیں لوگوں کو تنگ نہیں کرنا, ہمیں لوگوں کی مدد کرنی. تو اس لیے بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے, بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور وہ نوجوان جو تنگ ہو کے کہتے ہیں ہم نے ملک چھوڑ کے چلے جانا ہے, یہاں تو حالات بڑے خراب ہیں, یہاں تو یہ ہیں, تو بھائی آپ کو ہم نہیں روکتے. اللہ نے ایک دفعہ زندگی دی ہے, ٹکٹ کٹاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ فوراً, کیونکہ باقی سنا تو ٹھیک ہو جانا ہے. آپ یہاں رہ کر 10 اور بندوں کا دماغ خراب کر رہے ہیں. سوری میں سخت الفاظ استعمال کی. آپ لوگوں میں مایوسی پھیلا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں یہاں کچھ نہیں ہو سکتا, یہاں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا, یہاں تو کچھ بھی نہیں. ایسا کر کے آپ لوگوں کا دماغ خراب کر رہے ہیں. اور وہ لوگ جو صلاحیتوں والے یہاں رک کر لوگوں کے آنسو پونچھ سکتے تھے, آپ نے ان کے پیروں سے بھی زمین نکال دی ہے. تو لہٰذا اگر آپ کو پاکستان میں نہیں رہنا تو ٹکٹ کٹوائیں اور یہاں سے جائیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے پاکستان میں رہنا ہے تو اس بات پہ مطمئن رہیے, اپنے حصے کا آپ کام کیجیے اور محنت کیجیے, اپنے گھر کو سنبھالیے. ٹف ٹائم ضرور ہے, لیکن یار ایک بات ہے کہ مسلمان تو پیدا ہی مجاہد ہوا ہے. فرض کریں میں جمع دار ہوں اور میرا کام نالیوں میں سے گند نکالنا ہے, اور میں کہوں یار نالی میں سے بدبو بڑی آتی ہے, یار یہ کیا بات ہوئی. اچھا چلیں آپ کو یہ مثال عجیب لگتی ہوگی, میں فائر فائٹر ہوں, میں کہوں یار مجھے وہاں بھیج دیتے ہیں جہاں آگ لگی ہوتی ہے. تو بھائی صاحب آپ کو باغ کی سیر کے لیے تو نہیں رکھا, آپ کو تو رکھا ہی اس بات کے لیے ہے کہ جب آگ لگی ہو تو آپ نے آگ بجھانی ہے. تو مومن تو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی چیلنجز کے لیے کیا ہے کہ بھئی حالات خراب ہے تو میرا تو کام ہی چیلنجز میں ڈیل کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں تو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ مجھے کسی نے ایک شخص کہنے لگا پاکستان میں تو بڑا گند ہے, آپ چھوڑ کے کیوں نہیں جاتے, آپ تو جا سکتے ہیں. تو میرے ذہن میں آیا, میں نے کہا یار میں اس لیے نہیں جا سکتا کہ پاکستان بہت گند ہے اور میں جمع دار ہوں. میری ذمہ داری ہے اس گند کو صاف کرنا. اگر یہاں گٹر ہے تو اس گٹر کو کلین کرنا میری رسپانسبلٹی ہے, تو میں کیسے چھوڑ کے چلا جاؤں. تو اس لیے ہم سارے, یہ مثال آپ کو تھوڑی سی ذرا کریح لگ رہی ہوگی, لیکن اگر پاکستان میں پرابلم ہے تو وہ پرابلم میں نے اور آپ نے کریٹ کیا ہے. اگر آپ کہتے ہیں نہیں کیا تو میرے ابا نے اور میری امی نے کریٹ کیا ہے. اگر یہ بھی نہیں مانتے تو میرے دادا اور میری دادی نے کریٹ کیا ہے. تو بھائی اپنے گھر کے جو ہم نے پرابلم کریٹ کیے ہیں اب اس کو صاف بھی تو ہم خود ہی کریں گے. ہو جائے گا انشاءاللہ, مجھے تو پکا یقین ہے اللہ کے ذات سے, اور مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ میری زندگی میں ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اگر میری زندگی میں نہ بھی ہوا تو یار میں تو مطمئن ہو کے جاؤں گا نا یہاں سے. میرے ذمہ 3 کام تھے, میری نیت ٹھیک ہو, میں ہارڈ ورکنگ ہوں, میری ڈائریکشن ٹھیک ہو, یعنی اسٹریٹجی اور ڈائریکشن. میں اس بات کا مکلف ہی نہیں ہوں کہ نتیجہ کیا نکلے. سر بہت زیادہ شکریہ, آپ نے اتنا وقت دیا اور اتنی خوبصورت باتیں کی. اللہ تعالیٰ اس پوڈ کاسٹ کو جو ہے وہ ذریعہ خیر بنائے, لوگ اس سے